إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، تلاش بسیار کے بعد، مسلسل کوشش اور سعی پیہم کے بعد بھی ایک لفظ کی تلاش کتاب و سنت میں پوری نہ ہو سکی. وہ لفظ ہے تقلید کا لفظ. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس پر گفتگو کبھی تفصیلاً بعد میں ہوگی. بس اتنا بتانا مقصود ہے، کتاب و سنت کی معتبر ڈکشنری میں یہ لفظ ہمیں نہ مل سکا جو آج ہر مسلمان کے گلے میں واجبی اور ضروری طور پر تھوپا جا رہا ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا انہیں برے القاب سے، حقارت آمیز جملوں سے، تحقیرانہ انداز میں یاد کیا جا رہا ہے. دراصل غیر مقلدیت اس کا معنی اور اس سے مراد اہل حدیث ہیں. اور اہل حدیث کون ہیں؟ یہ دنیا جانتی ہے، جو قرآن و سنت پر، صحابہ کے فہم پر عمل کرتے ہیں. اس لیے رد غیر مقلدیت کہا جا رہا ہے، کیونکہ جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے رد قرآن و حدیث. اس سلسلے میں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم کردار یاد آ رہا ہے. صحیح بخاری کتاب المناقب باب ما جاء فی اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3533. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ایک دور آیا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جاہلانہ زندگی میں نبوت کی کرن بکھیرنی شروع کی، تو ہر دور میں جاہل روشنی کا دشمن ہوتا ہے، جہالت علم کی دشمن ہوتی ہے. گرچہ وہ بعد میں جب سمجھ جائے وہ چیز اسے پیاری لگنے لگتی ہے، لیکن جب تک وہ جاہل ہوتا ہے اس کے لیے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو مکے کے جاہلوں نے، مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنا شروع کیا، آپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کرنے لگے. پیارے پیغمبر پہ طرح طرح کے الزام لگائے جانے لگے. کوئی آپ کو جادوگر کہنے لگا، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا بیٹھا کہ نعوذ باللہ یہ پرانے پادریوں سے علم سیکھ کر آیا ہوا ہے اور ہمیں نئے انداز میں پیش کر رہا ہے. انہی الزام تراشیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بگاڑا گیا. آپ کے خاندان والوں نے آپ کی پیدائش کے وقت آپ کا نام محمد اور احمد رکھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں
اپنے آپ کو اتنا زیادہ گرا لیا کہ محمد کے بجائے مزمم کہنے لگے. محمد کی میننگ ہوتی ہے وہ شخص جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جا رہی ہے, اور مزمم کی میننگ ہوتی ہے وہ شخص جس کی زیادہ سے زیادہ برائی کی جا رہی ہے. میننگ ہی پلٹ دی, نام ہی بدل ڈالا. اور ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھ کر یہ لوگ کر رہے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگوں نے میرے نام کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنا شروع کر دیا, لوگ بجائے محمد کے مذمم کہہ کر اپنی محفلوں میں میرے نام پہ قہقہے لگا رہے ہیں, لوگ میرے نام پہ ہنسی اڑا رہے ہیں, پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور وہ قائدانہ کردار ادا کیا. اپنے سینے کو آپ نے کشادہ کیا اور آئی ہوئی تیروں کا رخ موڑ دیا. پیارے پیغمبر نے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم. اے میرے پیارے ساتھیوں, کبھی دا خاطر نہ ہو, ملال نہ کرو, غم نہ کرو. تمہارے پیغمبر کو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں, تمہارے نبی کے نام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. کیا تمہیں تعجب نہیں ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں اللہ رب العالمین کی شان پہ فخر محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی گالیوں کو, قریش کی لعنت و ملامت کو میرے تک پہنچنے ہی نہیں دیا, بلکہ ان کی گالیوں کی تیر کی بوچھار کو محمد سے دور کر دیا ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد. یہ اللہ کے دشمن, یہ اللہ کے پیغمبر کے دشمن, یہ تو مزمم کو گالی دے رہے ہیں, یہ تو لعنت ملامت مزمم کو کر رہے ہیں. میں تو مزمم ہوں ہی نہیں, میں تو محمد ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق ہی نہ دی اور ان کے دل میں یہ بات آئی ہی نہ کہ اللہ کے نبی کو بھی اگر یہ گالی دیں تو نبی کا نام لے سکیں. پروردگار عالم لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا ہے. اللہ رب العالمین جس کی عزت کی حفاظت کرنا چاہے اسے کبھی کوئی مار نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی, اور پیارے پیغمبر نے یہ جو ایک رول پلے کیا, جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مذمم کہے ہم ہی کو رہے ہیں, گالیاں ہم ہی کو دے رہے ہیں, لیکن آپ نے آئی ہوئی تیروں کو رخ موڑ دیا اور آپ نے کہا یہ مجھے گالی نہیں دی جا رہی, محمد ہوں میں تو مذمم ہوں ہی نہیں. سیم جواب میں یہاں دے رہا ہوں. ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم تو کتاب و سنت والے ہیں, ہم تو قرآن و حدیث والے ہیں, ہم غیر مقلد. کیا ہوتا ہے کون سی بلا یہ مانتے ہی نہیں. غیر مقلد تو چھوڑیے, ہم مقلد کی اصطلاح سے بھی متفق نہیں ہیں. آپ کی بھاشا میں اگر سمجھاؤں تقلید کسے کہتے ہیں تو آپ شاید سمجھ جائیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے. دو شخص کہیں جا رہے ہیں, دونوں کا اپنا اپنا رہنما ہے. ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ تم تقلید کرو, تمہارے اوپر فرض ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تم اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لو یا تم فطری طور سے اندھے ہو جاؤ. جیسے جیسے میں چل رہا ہوں, جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں, ویسے چلتے چلے جاؤ, ویسے کہتے چلے جاؤ, کرتے چلے جاؤ. لیکن یاد رکھنا, آنکھیں نہ کھولنا اور سوال بھی نہ پوچھنا کہ راستہ موڑا کہ نہیں موڑا ہے. بس جیسے میں چل رہا ہوں, جیسے میں کر رہا ہوں, اپنی آنکھوں کو بند کرنا. سوال کرنے کی اجازت نہ ہوگی, میرے پیچھے پیچھے تم چلنے رہنا. ہاں اگر میں بھٹکا تو تم بھی بھٹکو گے, میں گڑھے میں گرا تو تم بھی گرو گے. یعنی تمہارے دین کی ضمانت میں لے رہا ہوں, میں جہنم میں جاؤں گا تو تم بھی جاؤ گے, میں اتنی بڑی ضمانت لے رہا ہوں. یہ ایک مقلد کی مثال ہے. اور ایک دوسرا شخص جو یہ کہتا میں مقلد نہیں, میں متبع ہوں, میں اللہ اس کے رسول کی دلیلوں کو دیکھ کر اپنے دین پر عمل کرنے والا ہوں. اس کی مثال اس طرح ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں جو قرآن و سنت کے جاننے والے ہیں, جو علم کے دنیا کے شہسوار ہیں, جو علم کے اور دین کے ماہرین ہیں, ہم ان کو مانیں گے, ہم ان کی باتوں کو سنیں گے, ہم ان کے علم کا فائدہ اٹھائیں گے, لیکن ہم اپنی آنکھوں کو بند نہ رکھیں گے. ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے لیکن آنکھوں کو کھول کے رکھیں گے. ہم سوال بھی کرنے کا حق رکھیں گے تاکہ اگر سامنے والا جو کہ معصوم تو نہیں ہے, وہ غیر معصوم ہے, جس کو اللہ نے نبی تو نہیں بنایا ہے, وہ اپنی محنت سے اللہ کے دین کا جانکار بنائے. ممکن ہے کہ یہ خود گمراہ ہو جائے, ممکن ہے کسی بہکاوے میں آ جائے, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا یہ آدمی یہ انسان اجتہاد کر سکتا ہے, اپنے حساب سے پوری کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ غلط رائے پہ پہنچ جائے, ایسا امکان باقی ہے. ایسے موقع پہ میں اس کے پیچھے تو چلوں گا, لیکن جہاں میں اسے بگڑتا ہوا دیکھوں گا, جہاں میں اسے قرآن و حدیث کی راہ سے بھٹکتا ہوا دیکھوں گا, میں اپنا راستہ بدل لوں گا, کیونکہ میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. میں دوسروں سے بھی سوال کر لوں گا, دوسرے رہنما کے پاس چلا جاؤں گا. یہ متبع کی مثال ہے اور وہ مقلد کی مثال ہے. اس سے میرے خیال سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اتباع اور تقلید میں فرق کیا ہے. اور یہ اصطلاح ہی بڑی عجیب ہے. بدبو کی اپوزٹ آپ جانتے ہیں, خوشبو ہے. کبھی سنا کہ کسی نے کہا کہ بدبو کی اپوزٹ غیر بدبو؟ رات کے اپوزٹ کیا ہے؟ دن. کبھی سنا کسی نے کہا رات کے اپوزٹ غیر رات؟ ہرگز نہیں.
اندھیرے کا اپوزٹ اجالا، کبھی سنا کہ اندھیرے کا اپوزٹ غیر اندھیرا؟ نہیں، اگر حقیقت بیان کی جائے تو اور زیادہ بھونڈا پھوٹے گا، اور زیادہ کلئی کھلے گی، اس لیے ناموں کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ اصل پریشانی کیا ہے؟ ہم نے کسی کی جائیداد پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ بھی نہ کی، ہم تو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنے نبی کے گفتار و کردار کی حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس روئے زمین پر امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اگر کوئی سب سے بڑا محافظ ہے تو وہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں۔ اس چمکتی دمکتی دنیا میں جب لوگ اپنے گھر والوں کی سننے کو تیار نہیں، بیوی اپنے شوہر کی سننے کو تیار نہیں، بیٹا اپنے باپ کی سننے کو تیار نہیں، جنتا اپنے علماء کی بات کو سننے کی تیار نہیں، ایسے وقت میں بھی، مادیت پرستی کے دور میں بھی، جب انسان خود اپنے آپ سے بھی بغاوت کر رہا ہو، اپنے رب سے بھی بغاوت کر رہا ہو، اپنے نبی سے بھی بغاوت کر رہا ہو، شرک و بدعات اور رسومات و خرافات کی دلدل میں پھنسا ہو، ایسی دنیا میں بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچار کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے کلام کو پڑھ کر سنانے والے ہیں اور ڈائریکٹ دنیا والوں تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ کوئی ملاوٹ نہیں، خالص اسلام اپنے نبی کا لایا ہوا دنیا والوں کی گود میں پروسنے والے ہم ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ کام لے رہا ہے، اگر آپ یہ غلطی مانتے ہو تو یہ غلطی ہم قبول کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی غلطی نہیں۔ ہم نے کسی کو کبھی مشرک نہ کہا، ہم نے کبھی کسی کی شان میں گستاخی بھی نہ کی ہے۔ یہ الزام بھی ہے کہ نعوذ باللہ ہم نے ممبر رسول سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مشرک کہتے ہیں۔ آپ لوگ گواہ ہیں، کبھی ہم نے ایسا نہ کہا، کبھی ہم نے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ کتاب و سنت کی رائے پیش کی ہے، دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ اصل پریشانی کیا ہے کہ ہر کوئی فالوور کا بھوکا ہے، جب گھٹنے لگتی ہے تو انسان کی فطرت ہے، اس کی رگیں بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا، لوگ گھبراتے تھے کہ مسلمان کیوں بن رہے ہیں، اس لیے دشمنی ہوتی تھی۔ ہم اور آپ کے اندر تو کمیاں بھی ہیں، اخلاقی کمیاں ہیں، ہمارے پیغمبر اخلاقی اعتبار سے بھی نمایاں کردار رکھتے تھے، پھر بھی آپ کے لوگ دشمن تھے۔ تو دشمن ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ آدمی برا ہے۔ کبھی کبھار انسان کی اچھائیاں جب برداشت نہیں ہوتی تب بھی لوگ دشمنی کرتے ہیں۔ اصل پریشانی یہ نہیں ہے کہ یہ حق ہے باطل ہے، ان کو قبول نہ کیا جائے، اصل پریشانی یہ ہے کہ ہمارے اپنے وہ لوگ جو ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، جن کی آنکھوں پہ ہم نے پٹی باندھ رکھی ہے اور یہ کہہ رکھا ہے جیسے ہم چلیں گے ویسے تم چلنا، تمہیں حق نہیں ہے سوال کرنے کا، تمہیں حق نہیں ہے اپنے دینی رسومات اور اپنے دین کے کاموں کو کر لے جاؤ بغیر ہم سے پوچھے ہوئے۔ وہ لوگ آج پریشان ہو گئے، جبکہ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے آج دنیا پڑھی لکھی ہو گئی، آج دنیا میں علم کا بول بالا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں پڑھائی لکھائی اور گیان کا مہتو بڑھ گیا ہے۔ لوگ پڑھائی کی طرف جا رہے ہیں، لوگ جانکاری کی طرف جا رہے ہیں، بغیر دلیل کے، بغیر پروف کے دنیا کی چیزوں میں بھی کوئی اب یقین کرنے والا نہیں۔ دین جیسی اہم اور قیمتی چیز پر کیسے کوئی آپ کی بات مان لے، اور وہ تو قرآن کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے میرے بندو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس پہ عمل نہ کیا کرو، اس کی اتباع نہ کیا کرو، اس کی پیروی نہ کیا کرو۔ اور آپ کہتے ہو آنکھ پہ پٹی باندھ رکھو، دلیل پوچھنے کا تمہیں حق نہیں، سوال پوچھنے کا تمہیں حق نہیں، جیسے ہم بتا رہے ہیں ایسے کرتے چلے جاؤ۔ قرآن کے خلاف آپ لوگوں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ قرآن کریم اٹھاؤ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے میرے پیغمبر دشمن آپ کے مخالفین اگر آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو ان سے سوال کریے، ان سے کہیے لاؤ دلیلیں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بھی، مخالفین سے بھی، مشرکین اور کفار سے بھی دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک عالم سے اگر کوئی امتی دلیل کا مطالبہ کر لے تو کون سا گناہ کر بیٹھا، آپ اسے نہ جانے کون کون سی گالیاں دینے لگے، آپ اسے جاہل ہونے کا تانا دینے لگے۔ او میرے بھائیوں ایسا تو انصاف نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم دیکھیے، قرآن کہتا ہے دنیا میں ہر انسان علم والا نہیں ہو جائے گا، لیکن ہاں اتنا علم تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے جتنے پہ اس کو عمل کرنا ہو، جتنا اس کے عمل کے لیے ضروری ہو۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے میرے بندو کتاب و سنت کے علم رکھنے والوں سے سوال کیا کرو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ صاف قرآن کی آیت ہے۔ اور کسی عالم سے جڑے رہنا یہ ضروری ہے، لیکن عالم سے چپک کے رہنا اور صرف اسی کو صحیح ماننا بغیر کسی لاؤ لپیٹ، بغیر کسی سوال، بغیر کسی تحقیق کے، یہ غلط ہے۔ اندھ بھکتی ہر فیلڈ میں بری ہے اور دین کے معاملے میں انتہائی زیادہ بری ہے، جس کو مہذب اور اصطلاحی الفاظ میں تقلید شخصی کہتے ہیں۔ کسی
مولوی نے کسی عالم نے آج تک اس کو صحیح نہیں کہا کہ کسی ایک امتی چاہے جتنا بڑا عالم ہو آپ کہہ دو کہ بس اسی کی بات مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، خود لکھتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ خود حنفی تھے، اللہ کی قسم میری رائے اور میرا عقیدہ، میرا ماننا ہے، میرے ساتھیوں کا ماننا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہو لو عاش حتی دونت احادیث الشریعہ، اگر وہ اس زمانے تک زندہ رہتے جس زمانے میں حدیثوں کو تدوین کیا گیا، حدیثوں کو منظر عام پہ لایا گیا، حدیثوں کو لکھا گیا، لأخذ بها وترک کل قیاس ما کان قاسا، تو وہ ہر اس بات کو لے لیتے جو قرآن و حدیث کے اندر ہے اور اپنی وہ تمام قیاس کی چیزوں کو چھوڑ دیتے جس میں قرآن و حدیث موجود نہیں تھا۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے اپنے امام کے بارے میں؟ اتنا حسن ظن کس کو ہے؟ یہ آج ہمیں بھی ہے اور ان لوگوں کے جو انصاف پرور علماء تھے ان کی بھی یہ گواہی تھی کہ اگر وہ حدیثوں کو پا جاتے، اللہ اس کے رسول کے کلام کو پا جاتے، تو اپنے تمام تر قیاس جو قرآن و حدیث سے خالی تھے چھوڑ دیتے۔ آج آپ کہتے ہو نہیں، ہم تو مانیں گے، وہی مانیں گے جو وہ کہہ گئے، جبکہ خود ان کا کہنا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اے میرے ماننے والوں، اے میرے شاگردوں، جب بھی کوئی صحیح حدیث آ جائے، میرے نبی کا پیغام آ جائے، وہی میرا مسلک ہوگا، اسی کو مان لینا۔ اور خود کہتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، کسی بھی مفتی کے لیے حرام ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اگر دلیل نہیں جانتا ہے تو ان کا کوئی قول فتوے میں نہیں پیش کر سکتا۔ کہتے ہیں حرام ہے جس کو میری دلیل معلوم نہ ہو اور میری بات کا فتویٰ دینے لگے۔ پوچھا گیا امام صاحب اگر آپ کی بات قرآن سے ٹکراتی ہے تو کیا کریں؟ کہتے ہیں لوگوں اس میں کون سی پوچھنے والی بات ہے، اللہ کی بات کو، قرآن کی بات کو لے لو، میری بات چھوڑ دو۔ کہا گیا کہ اگر اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا جائے تو کیا کیا جائے؟ کہا اللہ کے نبی کی بات کو لے لو، امام ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ دو۔ کہا اگر صحابہ کے آثار سے ٹکرا جائے، کہا صحابہ کی بات کو لے لو، امام ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ دو۔ کتنی پیاری بات ہے، یہی میرا منہج ہے، یہ تمام اہل حدیثوں کا منہج ہے۔ آج ان تمام لوگوں کا یہی مسلک ہے جن کو آپ غیر مقلدیت کا تانا دے رہے ہو۔ اللہ کی قسم اس منہج کی روشنی میں آپ کے سامنے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد تھے، اسی بھاشا میں جس بھاشا میں آپ کہتے ہو، وہ خود آپ والے نہیں تھے۔ اگر کہا جاتا ہے بھائی یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ یہ مانو، تو آج کا جو تھوڑا سا جانکار ہے، نوجوان ہے، دین کی غیرت اور حمیت ہے، وہ کہتا ہے غصے میں، جذبے میں کہتا ہے ہم جس کے فالوور ہیں کیا وہ لوگ گھاس چرتے تھے؟ انہوں نے گیتا رامائن پڑھ رکھی تھی، وہ لوگ بھی قرآن و حدیث پڑھتے تھے، تو پھر ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے استدلال کیا ہوگا، تو پھر تمہاری قرآن و حدیث کی دلیل میں کیوں لے لوں؟ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ حقیقت میرے بھائیوں کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی عالم جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اس عالم کے تعلق سے آپ کا، ہمارا، سب کا یہی ماننا اور حسن ظن ہونا چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے نام پہ جھوٹ نہیں بولے گا، نہیں بولے گا۔ اور خصوصاً وہ علماء جو اس امت کے اندر ایک عبقری شخصیت ہے، جن کی عظمت اور جن کا مرتبہ پوری امت میں مسلم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے لوگ بڑے عالم تھے، بڑے ذہین و فطین سے، ان کے بارے میں ہمارا اپنا عقیدہ ماننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنا ان کو علم دیا، قرآن و سنت کا علم تھا، قرآن و سنت کے علم کی روشنی میں لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے۔ جن معاملات میں ان کو حدیثیں نہیں پہنچی تھیں، جن معاملات میں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم نہیں تھا، وہاں انہوں نے اپنی رائے سے فتویٰ دے دیا، لیکن ساتھ میں یہ فارمولہ دے کر چلے گئے وہ لوگوں آگے چل کر اگر کوئی حدیث مل جائے جو میری اس بات سے ٹکرا جائے تو میری بات چھوڑ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا۔ اللہ کی قسم ہے کل قیامت کے دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دامن پاک ہوگا۔ کوئی بھی مقلد جو ان کے نام پہ اللہ کے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کھلم کھلا انکار کر رہا ہے، کل امام ابو حنیفہ کا دامن وہ نہیں پکڑ پائے گا، اور اگر پکڑے گا تو اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ ایسے جلیل القدر عالم کے دامن کو اللہ تم جیسے لوگوں کی شرارت سے ضرور محفوظ فرمائے گا۔ انہوں نے اپنا دامن تو صاف کر لیا ہے، تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور وہی کہا ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اور یہی تو اہل حدیثوں کی دعوت ہے۔ ہم اگر آپ کے امام کی دعوت آپ کو پیش کریں تو آپ ہمیں گالیاں دینے لگو، اور آپ کی شرارت کا آپ اندازہ تو کریے۔ آپ کہتے ہو اگر امام شافعی رفع الیدین کے کہیں تو ہم وہ مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی اہل حدیث اللہ کے نبی کی وہی حدیث پیش کرے جو امام شافعی نے پیش کی ہے تو ہم اس کی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر مقلد ہے، یہ شرارت اور کچھ نہیں ہے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے دشمنی ہے، یہ ہمیں اور آپ سے دشمنی ہے۔ اور آپ کی جانکاری کے لیے ایک خفیہ بات بتا رہا ہوں، جتنے لوگ دنیا میں اپنے آپ کو حنفی کہنے والے ہیں، اللہ کی وہ مجتہد کے لیبل کے ہوں اور انصاف پرور عالم ہوں، ان کو استثناء کر کے، یہ سب کے سب لوگ امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو غلط مانتے ہیں۔ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو غلط مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو عقیدے میں اپنا امام نہیں مانتے۔ اصل میں شریعت کے علم کو دو حصے میں بانٹا جائے، ایک اصولی علم، ایک فروعی علم۔ اصولی علم یعنی عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی ساری باتوں میں یہ امام ابو حنیفہ کو اپنا امام نہیں مانتے۔ باقاعدہ لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ عقیدے کے باب میں ہمارے امام ابو منصور ماتریدی اور امام اشعری، ان دونوں کو اپنا امام مان رکھے۔ اور صوفیوں کے 4 طریقوں پر یہ لوگ چلتے ہیں، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، یہ سب بھی ہے اس میں، آپ کو نہیں معلوم ہے، اس لیے میں نے کہا خفیہ بات ہے۔ پھر بھائی آپ کو جو دعویٰ ہے کہ ہم مقلد ہیں، یہ تو 50% سے نیچے چلا گیا، آپ آدھے مقلد ہوئے، پورے نہیں ہیں۔ اور اصل جہاں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کرنی تھی، آپ نے تو وہاں چھوڑ دیا ان کو، اور ایسے لوگوں کو عقیدے میں اپنا امام بنایا ہے جو خود گمراہ تھا۔ اسی لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، جتنے لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے، انصاف سے جواب دینا اللہ کہاں ہے، اور یہ جان کے جواب دینا، پہلے پتہ کر لینا امام ابو حنیفہ کا جواب اس پہ کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کا جواب ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ کی طاقت، اللہ رب العالمین کی سماعت و بصارت ساری کائنات میں، دنیا کے چپے چپے میں، لیکن اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے۔ یعنی جو قرآن کا عقیدہ، جو حدیث کا عقیدہ، جو صحابہ کرام کا عقیدہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، وہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا، وہی اہل حدیثوں کا کہنا ہے۔ لیکن آپ ان کو امام اعظم بھی کہتے ہو، ان کا نام استعمال کر کے اپنا ایک خوبصورت ٹائٹل بھی لگاتے ہو اور کہتے ہو ہم حنفی ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہو اللہ ہر جگہ۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید کہاں چلی جاتی ہے؟ یہاں پر آپ کی قلعی کھل جائے گی، پول کھل جائے گی۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا جو ہم کہہ رہے ہیں، جو آپ کی خفیہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ عقیدے کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کو اپنا امام نہیں مانتے۔ اگر آپ نے عقیدے کی ساری چیزوں میں ان کو امام مانا ہی نہیں، بلکہ اس عقیدے کی آپ مخالفت بھی کر رہے ہو اور اس کے خلاف آپ دلیلیں بھی دے رہے ہو، قرآن و حدیث کی تعویلیں بھی کر رہے ہو، قرآن کی آیتوں کو منسوخ بھی بتا رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر چھیڑ چھاڑ بھی کر رہے ہو، پھر بھی آپ اپنے آپ کو کہتے ہو ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم تو حنفی ہیں۔ ہم اگر ان کے عقیدے کو بھی مان رہے ہیں اور ان کی ان تمام باتوں کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق ہے، پھر آپ ہمیں غیر مقلد کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ یہ تو وہی بات ہو گئی، الٹے چور کو توال کو ڈانٹے۔ انصاف سے اگر کام لیا جائے سارا راز کھل جائے گا، سارا راز کھل جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، ہمارا نعرہ ہے کہ ہر مسلمان جانکار بنے، ان کا نعرہ ہے ہر مسلمان اندھا ہو جائے دین کے اعتبار سے، جبکہ ہم جانتے ہیں ایک عالم کی حیثیت سے میں اگر، اور مادہ پرست انسان کی حیثیت سے اگر آپ کو بات کروں، تو ایک عالم اور مولوی کا مالی اعتبار سے اس میں زیادہ فائدہ کہ عوام جاہل ہو۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک عالم کا مال کے اعتبار سے اس میں زیادہ فائدہ ہے کہ عوام جاہل ہو، پھر آپ کو ہم رسم و رواج اور خرافات کے نام پہ خوب کروائیں گے، آپ لا کے ہمیں دو گے، کھلاؤ گے، دعوتیں بھی ہوں گی، لیکن اللہ کی قسم ہے ہم کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی اہل حدیث عالم یہ گھناؤنی حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے ہم چاہتے ہیں امت کا ہر مسلمان دین کا جانکار ہو۔ الاسناد من الدین، ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ حدیثوں میں جو سندیں ہوتی ہیں جس سے حدیثوں کی پرکھ ہوتی ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، تم جانچ کرو، پڑتال کرو، تحقیق کرو، دین تم کس سے لے رہے ہو؟ کسی بہروپیے سے تو نہیں دین سیکھ رہے، کسی ڈھوکلے باز سے تو نہیں سیکھ رہے، کسی بےمان سے تو نہیں آپ دین سیکھ رہے۔ دین کے معاملے میں ہمیں حساس رہنا چاہیے۔ بھائی نعرہ صاف ہے، ہم چاہتے ہیں آپ متبع بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے۔ ہم اپنا فالوور آپ کو نہیں بنا رہے، ہم کسی بھی عالم کی طرف آپ کو نہیں بلا رہے، ہم کسی بھی عالم کا نام لے ہی نہیں رہے کہ آپ ان کے فالوور بن جاؤ۔ ہماری ہر گفتگو میں بس یہی ہے، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کے قول و کردار۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو پھر آپ کو ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن یہی کہتا ہے، اللہ رب العالمین یہی آپ سے ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ فرق آپ سمجھیں، فرق سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہاں پر تھوڑی سی ڈنڈی یہ بھی ماری جاتی ہے، بھائی تقلید ہی کو تو اتباع کہتے ہیں۔ فرق ہے بھائی، تقلید کسے کہتے ہیں؟ عالم کی رائے آپ لے لو چلے جاؤ،
اور اتباع کہتے ہیں عالم کی بات سنو، پھر اس کے بعد یہ بھی کان لگاؤ کہ عالم نے اللہ اس کے رسول کی بات کو ایڈ کیا یا اپنی رائے دی ہے۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کی بات کی روشنی میں اپنی بات کر رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، تو یہ اتباع ہے، اس کو ماننا تقلید نہیں کہتے۔ اور اگر وہ اپنی رائے دے رہا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے، تو یہ رائے ہے اور اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اور یہ چیز تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، بڑی موٹی مثال ہے، کیا مجال ہے کسی مقتدی کی امام صاحب سے دلیل مانگ لے، کیا مجال ہے؟ اور کوئی سوال کر بیٹھے، اوپر سے صحیح بخاری اور مسلم کہ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ بیٹھے، کہہ دیا جاتا بیٹھ جاؤ، تمہیں تو اردو بھی صحیح سے پڑھنا ہی آتا۔ افسوس ہمیں اس پر بھی ہے کہ جس عوام کو آپ ڈانٹ ڈپٹا کر اردو نہ جاننے کی وجہ سے، عربی نہ جاننے کی وجہ سے بٹھا دے رہے ہو، سوال کرنے کا بھی حق چھین رہے ہو۔ اتنی جہالت اگر عوام کے اندر ہے تو کیوں ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کس نے ان کو عربی سے دور کیا؟ کس نے ان کو عربی سمجھنے سے دور کیا؟ کس نے ان کو اردو پڑھنے سے دور کیا؟ کس نے ان کو دینی تعلیم سے دور کیا؟ جب اتنی جہالت ہے، اس کے باوجود افسوس ہے کہ تم اپنے ممبروں سے جمعے کے دن عربی میں بھی خطبہ دے رہے ہو۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم عربی میں دیں گے؟ ہماری عوام کی حالت یہ کہ عربی سمجھتی بھی نہیں، اردو جانتی بھی نہیں، پھر بھی خطبہ ہم عربی میں دیں گے تاکہ تمہیں خود نہ سمجھ آئے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ امام صاحب کو خود نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر صحیح ڈھنگ کا ہے نا تو اس کو آئے گا، لیکن کچھ ایسے ہیں مجھے معلوم ہے ان کو خود نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور آج دنیا کے ہمارے اور آپ کے بھائیوں کا، مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ معلوم نہیں ارکان اسلام، معلوم نہیں ارکان ایمان، معلوم نہیں نماز کے طریقے، معلوم نہیں روزانہ 5 وقت کی نماز میں پڑھی جانے والی سورت الحمدللہ رب العالمین کا معنی بھی نہیں معلوم ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ تم کس کو اپنا رب مانتے ہو، ذرا ایک دلیل دے دو اپنے قرآن سے، اللہ کی قسم ہے 70% مسلمان اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں، اس کی بھی دلیل نہیں دے پائیں گے۔ اگر پوچھ لے کہ تم محمد الرسول اللہ کو اپنا آخری پیغمبر مانتے ہو، وہ آخری رسول ہیں، اس کی دلیل دے دو، آج کا مسلمان نہیں دے پائے گا۔ اسلام ہی کیوں اللہ پسند کرتا ہے، دوسرا دین کیوں نہیں، اس کی دلیل اپنی ہی کتاب قرآن سے دے دو۔ آج مسلمانوں کے پاس دلیل نہیں۔ اسلام کی 5 بنیادی چیزوں کو آپ گنا دو، یہ بھی بہت سارے مسلمانوں کو یاد نہیں۔ ایمان کے بنیادی عقائد کو بتا دو، یہ بھی مسلمانوں کو ہی معلوم نہیں۔ مسلمانوں کو موٹی موٹی باتیں معلوم نہیں۔ جہالت کا یہ عالم ہے اور لوگوں کو آپ مزید جاہل بنا رہے ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، لوگ معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور افسوس جو دین کے جانکار ہیں وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو معلوم ہو جائے، یعنی آپ ان کو معلوم ہونے بھی دینا نہیں چاہتے۔ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی نے علماء کو جو کہہ دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیا نبیوں کا یہی کام تھا کہ اپنی جنتا کو جاہل بنا کے رکھو؟ ہرگز یہ کام نہیں تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اللہ تعالیٰ نے نبی کے کام کو بتایا ہے، اور یہی کام مولوی کا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کا احسان لوگوں کے اوپر کہ لوگوں ہی میں سے اللہ نے ایک رسول کو چنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ اس نبی کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے کلام کو پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، لوگوں کو سناتا تھا۔ ویزکیہم، لوگوں کے عقیدے کی، لوگوں کے اخلاق کی، لوگوں کے اعمال کی اصلاح بھی کرتا تھا۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب اور حکمت یعنی حدیث کی تعلیم دیا کرتا تھا، قرآن کریم کو تفسیر بھی کیا کرتا تھا، تشریح بھی کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے 3 کام کو گنایا کہ قرآن کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اپنی عوام کو قرآن کی تلاوت سنایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کیا کرتے تھے، اعمال و اخلاق کی اصلاح کیا کرتے تھے، کتاب و سنت کو لوگوں کے درمیان عام کیا کرتے تھے۔ اب نبی کے یہ تینوں کام اپنے سامنے رکھو اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچو اس وقت روئے زمین پر نبی کے اس مشن پہ کون چل رہا ہے؟ کس کی زبان سے قرآن کی آیتیں نکل رہی ہیں؟ کون اپنی عوام کو قرآن پڑھنے کی تعلیم دے رہا ہے؟ کون اپنی عوام سے کہہ رہا ہے او میرے بھائیوں اندھیرے کی زندگی نہ گزارو، کم سے کم زندگی میں ایک بار قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو؟ کون لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں اپنے عقیدے کی اصلاح کرو؟ کون مہینے مہینے پروگرام کر کے ہر بار لوگوں سے کہہ رہا ہے اپنے عقیدے کی درستگی کر لو، ایمان کو بچا لو، شرک سے دور ہو جاؤ، تاکہ ذرہ برابر گنجائش تو باقی رہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے اعمال نامہ اعمال میں شرک نام کی کوئی چیز نہ ہو، جنت میں جانے کی گنجائش باقی رہے۔ کون لوگوں کو اللہ رب العالمین کا کلام سنا
بتا رہا ہے, کون لوگوں کو حدیث کی باتیں بتا رہا ہے, کون لوگوں میں حدیث کی تعلیم کو عام کر رہا ہے, اور اس میں صحیح ضعیف کے درمیان فرق کون کر رہا ہے. اگر آپ سماج کے تمام علماء پر غور کر لیں, آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا اللہ نے جو اپنے نبی کے لیے مشن دیا تھا, اس مشن پہ آج کون عمل کر رہا ہے اور کون صحیح انداز میں نبی کے طور طریقے پہ چل رہا ہے. آج لوگوں سے جب کہا جاتا ہے آؤ قرآن کی طرف, آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف, آؤ صحابہ کرام کے سلف اور سلف صالحین کے منہج کی طرف, لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں, لوگوں کو اگر ڈائریکٹ قرآن دے دیں گے, اگر لوگوں کو ڈائریکٹ بخاری مسلم پڑھنے کے لیے کہہ دیں گے, اگر لوگوں کو ڈائریکٹ دوسری صدی اور پہلی صدی کے علماء کے حوالے کر دیں گے تو یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, قرآن کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نبی کو جو تینوں طریقہ ہم نے دیا, تین انداز ہم نے دیا, یہ ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو پڑھے لکھے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یہ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ کا طریقہ تھا. اللہ نے جو بتایا تھا, جو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر موجود تھے, گمراہی اور کھلی گمراہی دونوں میں فرق ہے. اللہ فرماتا ہے جو جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے, جو کھلی گمراہی میں تھے, جو ضلال مبین کے اندر تھے, ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے جو طریقہ نبی کو دیا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ, اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری کتاب کی تشریح کرو, میری کتاب کی تفسیر کرو, لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرو, لوگوں کے اخلاق و اعمال کی اصلاح کرو. آج ہم وہی کر رہے ہیں تو ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں, ہمیں انگریز کی پیداوار کہا جا رہا ہے. اور میرے بھائیوں, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آپ تقلید کیوں کرتے ہو اور دوسرے کی کیوں نہیں کرتے ہو, یہ کہتے ہیں یہ تو سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے, یعنی کہ 100 سال کے درمیان کی چیز ہے. اللہ کے نبی کے جانے کے بعد 60-70 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے, لہٰذا ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. اور آج کے مولویوں کی ہم کیوں مانیں؟ ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے میرے بھائی اگر آپ 80 ہجری تک پہنچ ہی گئے ہو, تھوڑا اور محنت کرو, ڈس بریک نہ لگاؤ اور تھوڑا آگے چلے جاؤ. جس طریقے سے جس راستے سے آپ 80 ہجری تک پہنچے ہو, ایسے آپ 50 تک پہنچ جاؤ, ایسے آپ 10 ہجری تک پہنچ جاؤ, ایسے آپ مدینے کی گلیوں میں بھی گھوم کے دیکھو, ایسے آپ نے میرے پیغمبر کی سنت مطہرہ کو دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی زندگی تک پہنچ جاؤ. آپ امام ابو حنیفہ پہ ڈس بریک لگا کر کیوں رک گئے؟ کس نے آپ کو روکا؟ اگر آپ کہو گے وہاں تک ہماری پہنچ نہیں, تو ہم آپ کو بتلاتے ہیں چلو ہمارے ساتھ, سند کے ذریعے سے تمہیں نبی کی بارگاہ لے جائیں گے, سند کے ذریعے سے تمہیں ابو بکر عمر عثمان والی کی بارگاہ لے جائیں گے, تمہیں عبداللہ ابن مسعود کی سیر کرائیں گے, تمہیں عبداللہ ابن عمر کا عمل دکھائیں گے, تمہیں صحابہ کرام کا عمل دکھائیں گے. آپ نے جہاں پر ڈس بریک لگا دیا ہے اور جس پر آپ جم گئے اور جہاں آپ اندھے بننے کو تیار ہیں, وہاں پر اللہ نے ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں لی, لیکن صحابہ کے پاس اللہ رب العالمین تو ہدایت کی گارنٹی لے رہا ہے, فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر تم ان کی طرح ایمان لے آئے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو وہاں تک اگر پہنچ گئے ہو, تھوڑا اور محنت کرو, صحابہ تک پہنچ جاؤ. اور پھر ایسے وقت میں 2 سوال اور کیے جاتا ہوں. سن 80 سے پہلے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں. ان سے پہلے کے جو لوگ تھے یہ حنفی تھے, مقلد تھے, ہرگز نہیں تھے. تو دوسرا سوال, یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. بھائی ہم وہی ہیں, ہم اسی نہج پہ, سن 80 سے پہلے صحابہ کا دور ہے, صحابہ کے منہج پہ ہم ہیں. اگر وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے. آپ کی گالیوں سے ہمارے لیے جنت کے دروازے کبھی نہیں بند ہوں گے. اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کی زبانی کہلوا چکا ہے, لا یضرهم من خذلهم, ذلیل کرنے والے اپنی زبانیں کھول کے زبانیں لنگ کر لیں گے, زبانیں خاموش ہو جائیں گی, کچھ بھی کر لیں, ہاتھ پیر اپنے سامنے والے کا توڑ دیں گے, اٹیمپٹ مرڈر ہو سکتا ہے, دھمکی ہو سکتی ہے, لیکن راہ حق سے کبھی نہیں بھٹکا سکتے. یہی اللہ رب العالمین پر توکل و بھروسہ ہے کہ پروردگار عالم راہ حق کے شیدائی ہیں اور اس عالم کو بلند کرنے والے ہیں. تو ہمیں استقامت عطا فرما پروردگار عالم, عوام کو تو روشنی کی طرف لا, جہالت کی دنیا سے نکال. تاریکیوں میں آج لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, انہیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. کسی طرح کی ہمیں جذباتی باتوں سے محفوظ رکھ, بڑی ایمانداری سے اور بڑے سلیس انداز میں بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. پروردگار باتوں کو دلوں میں اتارنے والا تو ہے, تجھ سے دعا ہے لوگوں کے دلوں میں بات کو اتار دے. آمین یا رب العالمین.